السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی، اللہ تعالیٰ نے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لیمن فی ایدیکم من الاسری، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو، اس سے مراد بدر کے جنگی قیدی ہیں جن سے فدیہ لیا گیا۔ یہ آیت کریمہ اسیران بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب رہائی کی عوض ان سے فدیہ کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس سے قبل اسلام قبول کیا ہوا تھا، مگر مسلمانوں نے ان سے فدیہ کو ساقط نہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان لوگوں کے دلجوئی کی خاطر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو وہ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا، یعنی جو مال تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے بدلے خیر کثیر تمہیں عطا کرے گا۔ اس لیے اپنے دل میں کوئی آر محسوس نہ کرو کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی تم سے فدیہ لیا گیا۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نوفل اور عقیل بھی شامل تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ سیدنا ابو العاص کو چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ سے ایک ہار بھیجا جو انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا۔ اسے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم راضی ہو تو میں زینب کی قیدی کو یہ ہار لیے بغیر ہی رہا کر دوں۔ تمام صحابی نے اسے بخوشی منظور کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا سیدنا ابن عباس سے فدیہ طلب فرمایا تو وہ کہنے لگے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا وہ مال کہاں ہے جسے آپ نے اور آپ کی بیوی ام الفضل نے مل کر زمین میں دفن کیا ہے؟ یہ سنتا ہی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ اس سونے کا میرے اور ام الفضل کے سوا کسی کو علم نہیں۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور اپنے 2 بھتیجوں کا اور ایک حلیف عتبہ بن عمرو کا فدیہ دیا۔ دیکھیے، حالانکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے فدیہ ادا کیا۔ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی یعنی اسلام دیکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان صادق اور خالص ایمان دیکھے گا، وہ تمہارے دلوں میں خالص ایمان اور نیت کی صحت دیکھے گا، تو پھر وہ تمہیں اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں آیت کے فرماتے ہیں کہ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کثیر عطا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کے رسول کا کفر کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے جیسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کے بعد انہیں بہت زیادہ مال حاصل ہوا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال آیا۔ سیدنا عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے کپڑے میں جتنا مال اٹھا سکتے ہیں لے لیں۔ انہوں نے اتنا مال لیا کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ان کے اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی،
تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید ہم کیا دیکھتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تو آپ نے فرمایا اسے مسجد میں رکھ دو. یہ رسول اللہ کے پاس آنے والا کے پاس آنے والا اب تک کا سب سے زیادہ مال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے مگر مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. نماز سے فراغت کے بعد آپ مال کے پاس بیٹھ گئے اور جو مسلمان بھی نظر آیا اسے مال سے نواز دیا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے بھی مال دیجئے کہ میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لے لو. انہوں نے کپڑا بچھایا اور اسے مال سے اس قدر بھر لیا کہ جب اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے. اس پر انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کسی کو حکم دیجئے جو مال اٹھانے میں میری مدد کرے. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کی آپ ہی اسے اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں یہ بھی نہیں. چنانچہ انہوں نے اس میں سے کچھ مال نکال لیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے. پھر کہا یا رسول اللہ کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجئے. آپ نے اب بھی انکار کر دیا تو انہوں نے عرض کی کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی انکار کر دیا. تو پھر سیدنا عباس نے اس میں سے کچھ مال اور نکال دیا اور پھر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور چل دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مال کی حرص کی وجہ سے مسلسل انہیں دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین سے آنے والا یہ سارا مال تقسیم فرما دیا اور جب آپ اٹھے تو ایک درہم بھی باقی نہ تھا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی کتنا زیادہ مال عطا کر دیا. اور حضرت ابن عباس نے جو اس وقت فدیہ ادا کیا تھا سیدنا عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو 20 اوقیہ چاندی 20 اوقیہ چاندی انہوں نے فدیہ کے طور پر ادا کی. اس کے بدلے میں اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام عطا فرما دیے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اس قدر مال تھا جو کہ جس کو آپ کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بھی امید ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور دین پر مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کر کے خیانت کرنا چاہیں فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی. یہ تو پہلے سے بدر میں بھی اللہ تعالیٰ سے کفر اور غداری کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اس سے ان پر قابو دے دیا تو اس نے ان پر قابو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے بدر میں مومنوں کو کافروں پر قابو دے دیا. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. قیدیوں کو یہاں پر دعوت دی گئی ہے کہ غور کریں کہ پہلی خیانت کے نتیجے میں ان کو کیا نتیجہ ملا. کیا وہ مسلمانوں کی قید بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اس لیے وہ دوبارہ خیانت نہ کریں دوبارہ خیانت کا نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. میرے رب نے مزید اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے رشتے اور محبت کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا. ان میں مہاجرین کے بارے میں فرمایا وہ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور دوسری طرف انصار جنہوں نے رسول اللہ اور اہل ایمان کو پناہ دی اپنے گھر مال اور ان کے دیگر معاملات میں ان کی مدد کی. یہ سب لوگ ایمان اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم فرمایا.
اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور حتیٰ کہ وراثت میں وہ حقیقی رشتہ داروں سے بھی زیادہ مقدم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا کہ میراث جو ہے وہ خونی رشتوں کے اندر ہی ہے، تو یہ میراث میں تمہاری جائیداد میں پارٹنرز نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اور ثقیف میں سے وہ لوگ جو آزاد کر دیے گئے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی دنیا اور آخرت میں دوست ہیں، اور مہاجرین اور انصار بھی آپس میں ایک دوسرے کی دنیا اور آخرت میں دوست ہیں۔ الحمدللہ آج ہم لوگ اگر قرآن کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا وما یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر ہجرت نہیں کی اور ایسے وقت میں اپنے جو ولایت کا جو رشتہ قائم نہ کیا جبکہ تمہیں ان کی مدد کی ضرورت تھی، وہ مومنوں کے ولی نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے وہ اسلامی معاشرے کے ممبر نہیں بنے تھے، اس لیے ان کی ذمہ داریاں اسلامی معاشرے پر عائد نہیں کی گئی ہیں۔ سیدنا بریرہ بن حسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی سریہ یا لشکر کا امیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے یہ وصیت فرماتے وہ خود اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اپنے ہمراہ مسلمانوں سے خیر اور بھلائی کا سلوک کرے۔ آپ فرماتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے نام پر جہاد کرو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اس سے لڑائی کرو، تم جہاد کرو لیکن غنیمت کے مال میں سے چوری نہ کرنا، عہد نہ توڑنا، اور نابالغ بچوں کو قتل نہ کرنا، اور جب اپنے دشمن مشرکوں سے ملو تو انہیں دعوت اسلام دو کہ کہ وہ تین باتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لیں، پھر وہ ان میں سے جو بات بھی قبول کر لیں تو تم بھی اسے تسلیم کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو اسے تسلیم کر لو، پھر انہیں دعوت دو کہ وہ اپنے ملک سے ہجرت کر کے مہاجرین اور مسلمانوں کے ملک میں آ جائیں، اور انہیں بتاؤ کہ ایسا کرنے سے انہیں بھی وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں۔ اگر وہ انکار کریں اور اپنے ملک میں ہی رہنا پسند کریں تو انہیں بتاؤ کہ اس صورت میں ان کی حیثیت مسلمان عرب کسی ہوگی، یعنی کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نافذ ہوگا جو مومنوں پر نافذ ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عرب والے وہ لوگ جن کے اوپر حد اللہ کی نافذ نہیں ہوتی ان پر بھی حد نافذ ہوگی۔ اس صورت میں مال فی اور مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ باقی جو مال غنیمت ہوتا تھا، جو فدیہ کا مال ہوتا تھا، اس سارے مال میں تمام مسلمانوں کو حصہ دیا جاتا تھا، لیکن ان کو اس میں حصہ نہیں دیا جائے گا مگر یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو بھی اسے تسلیم کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے باز رہو، اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور ان کے خلاف جہاد کرو۔ یہ وہ تین باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے تو ان کو یہ باتیں سکھا کر بھیجتے تھے۔ پھر میرے رب نے فرمایا آیت کے اگلے حصے میں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تم پر لازم ہے۔ دین کے معاملے میں مدد مانگنے کی صورت میں مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب نہیں، لیکن اگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اگر وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مومنوں کی مدد نہ کرو، کیونکہ تمہارا اور ان کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو ہرگز مت توڑو۔
جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا. اب کفر کرنے والے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے. اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو ان کے کفر نے اکٹھا کر دیا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. سیدنا اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. کافر کافر کا ہی ولی ہوگا، کافر مسلمان کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. پھر میرے رب نے اگلے حصے میں آیت کی فرمایا ان الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مسلمان اگر مومنوں سے اور مومنوں سے اگر وہ مومنوں کے ساتھ اگر کہ مسلمان اگر مومنوں سے محبت رکھتے ہیں اور کافروں سے دعوت رکھتے ہیں، اور اگر وہ مومنوں سے دعوت رکھتے ہیں اور ان کافروں سے دعوت نہیں رکھتے، اگر کافروں سے دشمنی اور اہل ایمان کی حمایت نہیں کریں گے تو دنیا میں اس ملک میں فتنہ قائم ہو جائے گا. تو اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں سے دعوت رکھیں، کیونکہ کافر ہی ہیں جو تمہارے درمیان میں تفرقہ ڈال رہے ہیں اور تمہیں لڑا رہی ہے اور تمہاری آپس کی معاملات کو کمزور کر رہے ہیں. تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا. یعنی مومنوں اور کافروں کے مل جانے سے حق اور باطل کا فرق مٹ جائے گا، اور ایسی برائیاں اور ایسے فتنے اور ایسے فسادات جنم لیں گے جس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی دوستی مومنوں سے ہی کریں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. ہمیشہ دوستی کرنے کے لیے ان لوگوں کو چنا جائے جو آپ کے ایمان کو تقویت دیں، جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں. میرے رب نے مزید فرمایا، اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ واضح فرمایا کہ سچے مومن کون ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجر، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، یعنی جنہوں نے پناہ دی اور مہاجرین کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ سچے مومن ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا. لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے. لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور باعزت رزق ہے. ان کے رب نے ان کو جنت کا باعزت نعمتوں والا رزق کی ان کے لیے اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی میں سے ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی بعد آئے اور یعنی ان کی نقش قدم پر چلے، اور ان کا آخرت پر بہترین انجام ہوگا، کیونکہ وہ ایمان اور اعمال صالح میں پہلے لوگوں جیسے تھے، وہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا ہے کہ اور مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن اور خوبی سے ان کی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی وہ لوگ ہیں جو سبقت کرتے ہیں، اور انہوں نے سبقت کرتے ہیں نیکیاں کرنے میں بھی، اور یہ مہاجرین میں بھی آئے اور مدد کرنے میں بھی یہ سبقت کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وراثت کے حقدار کون ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ میت کی وراثت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اصحاب الفروض ہیں، یعنی کہ جن کے لیے فرض کی گئی، جو اس کے میت کے رشتہ دار ہیں، یا وہ میت کا عصبہ ہیں، یعنی جن کے لیے جن کے اوپر ان کے پہلے وارث کے بعد دوسرے کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اگر میت کا عصبہ اور اصحاب الفروض موجود نہ ہوں تو وہ ذل الارحام میں سے وہ لوگ وارث بنیں گے جو رشتہ میں میت کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلوں میں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت نے اس میراث کو منسوخ کر دیا جس کے لوگ حلف اور مواخات کی بنیاد پر حقدار قرار پاتے تھے، یعنی کہ کوئی حلف کہہ دیتا، قسم اٹھا دیتا کہ میں اپنی جائیداد اس کو دے دوں گا، تو وہ یہ سارے لوگ اس میں سے نکل گئے۔ تو جائیداد کے لیے، وراثت کے لیے کہہ دیا گیا کہ کس کس کو جائیداد دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام حصے جو دینے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھے ہیں۔ پھر ہم کس طرح سے کسی کا حق مار سکتے ہیں، پھر ہم کس طرح سے کسی کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنی کتاب کے اندر لکھ کر محفوظ کر رکھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دیں گے اگر، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد بیٹیوں کو حصہ جب نہیں دیا جائے گا تو ہمارے بیٹے کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال بھی آزمائش کے لیے عطا کیا ہے کہ ہم اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں اور کس طرح اس کا بٹوارا کرتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔